بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یعنی ماہ شعبان کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف اللہ کے پیارے رسول اس کی نسبت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ماہ مبارک، یہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اس کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے، تو اس حوالے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث مبارکہ کو آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی ماہ شعبان المعظم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں۔ پہلی حدیث پاک ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر نفلی روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو وہ ماہ شعبان کے اندر رکھتے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے حضور کو میں نے دیکھا، جس میں ماہ شعبان اور ماہ رمضان۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ رمضان کے اندر روزے جو فرض ہے رکھتے، تو ماہ شعبان کے روزوں کو بھی پورا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے۔ اور پھر تیسری حدیث پاک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو سب مہینوں سے زیادہ ماہ شعبان کے روزے جو ہے وہ پسند ہیں؟ میں نے سب سے زیادہ آپ کو نفلی روزے رکھتے ہوئے ماہ شعبان کے اندر دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان یہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی اس میں عبادت کرنے سے لوگ غفلت کرتے ہیں، یعنی اس مہینے کی شان سے لوگ غافل ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ماہ مبارک میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال اس مہینے کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی جس نے پچھلے سال سے لے کے اس سال تک جو عمل کیے ہیں، اس نے جیسے بھی عمل کیے ہیں، تو سب لوگوں کے اعمال ماہ شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت سے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ تم بھی اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھو کہ جب تمہارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اس حالت میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں کہ تم اس وقت روزے کی حالت سے ہو۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی ہی عظمت والا، بڑی ہی برکت والا، بے شمار احادیث مبارکہ اس ماہ مبارک کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں، اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک جو ہے اسے کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے
اس قرآن کے انوار جو ہیں، اس کی تجلیات جو نازل ہوتی ہیں، اس سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ نور داخل فرمائے اور ہمارے دلوں سے کینہ جو وہ نکل جائے۔ اور کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے تن سے جو گناہوں کی سیاہی لگ چکی ہے وہ ہمارے دل سے دور ہو جائے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی عظمت والا، بڑی ہی برکت والا، بڑی ہی شانوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پورے سال کے اندر جو انسان نے کرنا ہے، بندے نے کرنا ہے، اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ کس بندے نے اس سال میں زندہ رہنا ہے، کس بندے کا نام اس دنیا سے کٹ جانا ہے، کتنا رزق کسی کو ملنا ہے، کتنا اس کو عزت اللہ نے عطا فرمانی ہے، یہ سارا کچھ اس ماہ مبارک کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو مانگنا چاہیے، اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکات کو حاصل کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اس میں نفلی روزے جو ہے وہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔